ڈاکٹر صاحب اس میں صحیح الاسناد احادیث اور صحیح حدیث میں کوئی فرق ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی روشنی ڈالیں کہ یہ انہوں نے تو لفظ ایک ہی استعمال کیا نا، صحیح الاسناد احادیث۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید صحیح الاسناد اور صحیح حدیث ایک ہی ہوتی ہے، اور مرزا صاحب کو بھی یہاں پہ یہی غلط فہمی لگی کہ انہوں نے صحیح الاسناد حدیث کو صحیح حدیث کے برابر قرار دے دیا، حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اب میں اس میں کچھ کوٹیشن دینا چاہوں گا، اور یہ چیز میں نے مرزا صاحب کے سامنے بطور سوال رکھی تھی ان سے ملاقات میں، تو لوگ جو ہے نا وہ عموماً فرق نہیں کرتے صحیح الاسناد احادیث میں اور صحیح حدیث میں، حالانکہ ان میں فرق ہے۔ جیسے اب میں کچھ اگر کوٹیشن نقل کروں صحیح الاسناد اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہے محدثین سے۔ مرزا صاحب سے جب ہماری ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے یہ سوال ان سے کیا تھا کہ صحیح الاسناد اور صحیح حدیث میں کیا فرق ہوتا ہے، اور وہ سوال ان کو سمجھ نہیں آئی، ٹھیک ہے، اور وہ اس کو لے گئے منکرین حدیث کی طرف اور ان کا رد شروع کر دیا۔ میں نے دوبارہ اس سوال کو دہرایا اور میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ نہیں پوچھ رہا، تو پھر ان کو دوبارہ سوال سمجھ نہیں آیا اور وہ کسی اور جواب کی طرف نکل گئے، مولویوں کو بھی شروع ہو گئے۔ تیسری مرتبہ میں نے پھر سوال دہرایا اور میں نے کہا کہ نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اور پھر میں نے باقاعدہ یہ حوالے دے کے جو ہے وہ ان کو کہا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ محدثین اس میں فرق کرتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ لیکن بہرحال ان کے پاس جو ہے وہ اس کا ایک ہی جواب تھا، وہ جواب میں بعد میں نقل کرتا ہوں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں اندازہ نہیں تھا اس بات کا کہ صحیح الاسناد اور صحیح حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ حافظ ابن صلاح، مقدمہ ابن صلاح اصول حدیث کی ایک مطلب جسے کہتے ہیں بیسک سورسز میں سے ہے۔ اصول حدیث کہتے ہیں ان اصولوں کو جن کے ذریعے آپ حدیث کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، ان کو پرکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو حافظ ابن صلاح کہتے ہیں مقدمہ میں، یعنی اپنی کتاب جو اصول حدیث پہ ہے، ھذا حدیث صحیح الاسناد او حسن الاسناد، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے یا حسن الاسناد ہے، دون قولہم، اس کے علاوہ محدثین کا ایک اور قول کیا ہے، ھذا حدیث صحیح اور حدیث حسن، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول کیا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں محدثین کے حدیث صحیح الاسناد ہے، کبھی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے، کبھی کہتے ہیں حدیث حسن الاسناد ہے، کبھی محدثین کہتے ہیں حدیث حسن ہے، ٹھیک ہے۔ تو لأنہ قد یقال، یعنی بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد، کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، ولا یصح، لیکن وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، صحیح الاسناد ہوتی ہے لیکن حدیث صحیح نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لکونہ شاذا او معللا، کیونکہ یا تو وہ حدیث شاذ ہوتی ہے یا معلل ہوتی ہے۔ یعنی صحیح حدیث جو ہے، جن لوگوں نے اصول حدیث پڑھی ہے ان کو معلوم ہے کہ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جس میں بنیادی طور پہ 5 شرائط پہ اوپر وہ پوری اتر رہی ہو، یعنی 5 شرائط کو وہ کوالیفائی کر رہی ہو۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ عادل ہو، دوسرا یہ کہ ضابط ہو، تیسرا یہ کہ اس کی سند متصل ہو۔ اچھا، اب ان تینوں شرائط کا تعلق سند سے ہے۔ ایک محقق ریسرچر جیسے علامہ البانی ہیں یا اور کوئی محدث ہیں بڑے، جب وہ سند کے اوپر تحقیق کر لیتے ہیں ایک حدیث کی، یعنی جس میں انہوں نے دیکھ لیا کہ اچھا یہ راوی عادل ہے، ضابط ہے، یا اس کی سند متصل ہے، پہلی 3 شرائط کے اوپر وہ حدیث کوالیفائی کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح الاسناد ہے۔ لیکن دوسری جو 2 شرائط ہیں کہ وہ حدیث شاذ ہے یا وہ حدیث اس کے اندر کوئی علت ہے، علت سے مراد کوئی مطلب علت ویسے تو عربی زبان میں بیماری کو کہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کوئی خفیہ چیز، کوئی پوشیدہ اس کے اندر ایسی چیز ہے جس کا تعلق بعض اوقات اس کے سند سے بھی ہوتا ہے، بعض اوقات متن سے بھی ہوتا ہے، اصل کانٹینٹ۔ تو یہ جو چوتھی اور 5ویں شرائط ہے، اس کے لیے تحقیق کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے، جو عام طور پہ محدث کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ محدث جس نے بڑی بڑی کتابوں پہ حکم لگانا ہے، مسند احمد کتنی حدیثیں ہیں، ہزاروں حدیثیں ہیں، ٹھیک ہے، 30,000 حدیثیں ہیں۔ اب ظاہری بات ہے اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ ایک ایک حدیث کے بارے میں دیکھے کہ اس کو 5 شرائط کے اوپر پرکھے۔ تو وہ عموماً جو ہے وہ حدیث کی سند سے متعلق جو جسے ہم کہتے ہیں نا تحقیق ہوتی ہے، وہ آسان ہوتی ہے، اور محدث یا ریسرچر جلدی وہ تحقیق کر لیتا ہے، تو وہ فوراً لکھ دیتا ہے صحیح الاسناد،
صحیح الاسناد لکھ کے وہ یہ میسج دیتا ہے کہ بھائی میں نے اس حدیث کے پہلے درجے کی تحقیق کر دی ہے کہ یہ 3 شرائط ان کو میں نے دیکھ لیا ہے، لیکن یہ نہیں کہ ہم ضروری نہیں کہ ہم ان 3 کو بھی ریوزٹ نہیں کر سکتے، ہم ان 3 کو بھی ریوزٹ کر سکتے ہیں، بہرحال اس کی تحقیق ہے، ہم اس کو بھی ریوزٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کلیم ہی نہیں کر رہا، وہ محدث، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں وہ کلیم ہی نہیں کر رہا کہ میں نے اس حدیث کی تحقیق مکمل کر لی ہے۔ تو ابن صلاح یہی بات کہہ رہے ہیں کہ محدث جب کہتے ہیں صحیح الاسناد تو اس سے مراد ان کی یہ نہیں ہوتی کہ انہوں نے اس حدیث کی تحقیق پوری کر لی، وہ یہ کہتے ہیں کہ 3 شرطیں ہم نے دیکھ لی، 2 تم دیکھ لو اگر تمہارے پاس وقت ہے، شذوذ اور علت کی بات، اور علت اتنا گہرا علم ہے اصول حدیث کا، علت کی 85 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم دیکھیں گے ابھی، مطلب آپ کچھ چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ایسی ایسی گہری باتیں حدیث کی تحقیق میں۔ دوسری چیز، ابھی اس حوالے سے ظاہری بات ہے ریفرنسز تو میرے پاس اور بھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ خود علامہ البانی کا چونکہ انہوں نے حکم لگایا تو علامہ البانی سے ہم ایک ریفرنس لے آتے ہیں۔ ایک بندے نے سوال کیا دکتور عبداللہ الفقی سے، دکتور عبداللہ الفقی یہ کافی بڑے عالم دین ہیں، ان کی ایک ویب سائٹ ہے اسلام ویب کے نام سے، وہاں پہ یہ فتویٰ جاری کرتے ہیں اور مطلب ہزاروں میں بلا شبہ جو ہے انہوں نے فتاویٰ جاری کیے ہیں، مطلب رسوخ رکھنے والے شیوخ میں شمار ہوتے ہیں۔ ان سے کسی نے سوال کیا جی علامہ البانی کبھی کہتے ہیں حدیث کے بارے میں کہ اسنادہ صحیح، کبھی کسی حدیث پہ جب تحقیق کرتے ہیں تو کہتے ہیں حدیث صحیح، یہ علامہ البانی مطلب کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس میں کوئی فرق ہے یا ویسے ہی بس بائی دا وے ایسا کر جاتے ہیں؟ تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بھائی دیکھو، ان ثانی احس من الاول ویستلزمہ، یعنی حدیث صحیح جب آپ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے سند صحیح ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ اسناد صحیح تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے، اس کا متن بھی صحیح ہے۔ متن کو انہوں نے ابھی تک ایویلیویٹ نہیں کیا، جب وہ کہہ رہے ہیں اسناد صحیح تو انہوں نے صحیح حدیث کی جو 5 شرائط ہیں ان میں سے پہلی 3 کا تعلق یعنی چونکہ سند سے ہے تو سند کو کی انہوں نے ایویلیویشن کر لی، باقی 2 کا تعلق سند سے بھی ہے اور متن سے بھی ہے، شذوذ اور علت کا سند سے بھی ہے متن سے بھی ہے، لیکن زیادہ تر متن سے ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے متن کو نہیں پرکھا، تو اس لیے وہ اس کو جو ہے وہ جو جب آپ کہتے ہیں کہ اسناد صحیح تو پھر اس کا مطلب حدیث صحیح نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ ہم نے جو ان میں فرق کرنا ہے وہ دونوں سٹیپس کلیئر کرنے کے بعد کرنا ہے۔ ہاں بالکل بالکل، اس پہ میں آگے تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں۔ علامہ البانی نے اصل میں یہ بات کھولی ہے اپنی کتاب تحقیق الآیات البینات، اس کتاب کے اندر علامہ البانی یہ لکھتے ہیں کہ المقرر فی علم مصطلح الحدیث، یعنی مصطلح الحدیث کہتے ہیں اصول حدیث کا علم، اس میں یہ بات طے ہے، مقرر کا مطلب کیا ہے؟ طے شدہ ہے۔ کیا بات طے شدہ ہے؟ ان صحت الاسناد، کہ اگر صحت صحیح ہے، سند صحیح ہے تو لا یستلزم صحت المتن، سند اگر صحیح ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث کا متن بھی صحیح ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، چونکہ وہ خود لکھتے رہے ہیں صحیح الاسناد، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سند صحیح ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا متن بھی صحیح ہے۔ اور آپ استدلال کس سے کر رہے ہوتے ہیں؟ متن سے۔ سند سے کیا استدلال کرنا؟ صرف اس کو لے کے سند میں تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا کیوں کہتے ہیں؟ لعلت، کسی علت کی وجہ سے، فی جو اس میں ہوتی ہے، خفی علت، وہ عام آدمی کو نہیں پتہ چلتی، بہت محنت کرنی پڑتی ہے، مخفی علت ہوتی ہے، چھپی ہوئی، بہت تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ او شذوذ من احد روات، یا شذوذ کی وجہ سے، یہ شذوذ بعد ایک لمبی بحث چھڑ جائے گی، جو اصول حدیث جو حدیث کو سمجھتے ہیں اصول حدیث کو انہیں پتہ ہے شذوذ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف جو ایک ہی روایت کو جب مختلف راوی نقل کرتے ہیں تو ان میں سے ایک راوی جو ہے وہ جب متن بیان کرتا ہے تو کنٹراڈکٹ کرتا ہے دوسرے کے متن سے، دوسرے کی، اس کو کہتے ہیں کہ شذوذ، مطلب وہ ان سے علیحدہ ہو گیا۔ 8-10 راوی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوا، جب وہ بیان کر رہا ہے وہ بھی ثقہ راوی ہے تو وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ نہیں یہ ہوا، ٹھیک ہے، تو اس کو شذوذ کہتے ہیں۔ یعنی ثقہ راوی جسے کہتے ہیں اوثق کی مخالفت کرے اپنے سے زیادہ ثقہ راوی کی، یا ثقہ راوی جو ہے وہ ثقات کی مخالفت کرے، اس کو شذوذ کہتے ہیں۔ بہرحال تو اصل چیز یہ ہے، ابھی تک ہم نے یہ بات کی کہ اس کتاب کا
اگر میں کہوں، ہم نے ٹائٹل سے شروع کرنا ہے نا، اگر میں کہوں اس کتاب کا ٹائٹل غلط ہے جی تو وہ ٹائٹل اس کتاب کا غلط ہے. یہ صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں تحقیق نہیں ہونی چاہیے تھی مرزا صاحب، صحیح احادیث کی روشنی میں ہونی چاہیے تھی، پھر یہ ہائیڈروجن بم بنتا. ٹھیک ہے، صحیح الاسناد احادیث کا مطلب جو ہے وہ صحیح احادیث نہیں ہے. یہ ہو گیا نقطہ نمبر 1. اچھا، تو پھر جو صرف صحیح الاسناد ہے، جنہوں نے صرف پہلے مرحلے کو ہی کلیئر کیا ہے، انہیں ہم کہاں پہ رکھیں، کہاں ریڈ کریں؟ ہاں، یہ اب اہم سوال ہے کہ بھئی اب ایک محدث نے تحقیق کر لی ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح الاسناد ہے، تو اب کیا آپ اس کو کہیں گے کہ جی اس تحقیق کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ضعیف کے برابر ہے یا اس پہ کوئی تحقیق ہی نہیں ہوئی؟ یہ ایک ویلڈ کوسچن ہے. کسی حد تک بناء استدلال بنا سکتے ہیں. جی، ابھی میں اسی پہ گفتگو کرنے لگا ہوں. بات یہ ہے کہ صحیح الاسناد احادیث پہ آپ اپنا بنیادی مقدمہ کھڑا نہیں کر سکتے. سمجھیں بات، یہ اہم بات ہے. صحیح الاسناد حدیث چونکہ اس کی تحقیق مکمل نہیں ہوئی نا، تو آپ اس حدیث کے اوپر اپنا بنیادی مقدمہ کھڑا کریں گے کہ جو صحیح ہے. ہاں، صحیح الاسناد اب اگر آپ کا مقدمہ بنیادی ثابت ہو گیا صحیح حدیث سے یا قرآن سے، ٹھیک ہے، تو اس کی سپورٹ میں آپ صحیح الاسناد حدیث لے آئیں، ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے، سپورٹنگ میٹیریل کے طور پہ، جیسے آپ ایک ریکویسٹ لکھتے ہیں نا، ایک درخواست لکھتے ہیں، اس کے ساتھ آپ سپورٹنگ میٹیریل لگاتے ہیں، لیکن آپ کا جو بنیادی مدعا ہے وہ صحیح الاسناد حدیث سے ثابت کرنا، یہ مطلب آپ کہہ سکتے ہیں سطحی تحقیق ہوگی. غیر علمی اپروچ، یہ غیر علمی جو ہے نان ایکیڈیمک اپروچ کہلائے گی. ٹھیک ہے، صحیح الاسناد احادیث کے اوپر آپ اپنے بنیادی مقدمے کو کھڑا کریں، آپ صحیح حدیث کے اوپر کھڑا کریں، صحیح الاسناد احادیث سے آپ سپورٹ دیں، بالکل ویل اینڈ گڈ. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب دوسرا سوال یہ، کیا مرزا صاحب نے اپنے مقدمے کی بنیاد صحیح الاسناد حدیث پہ رکھی ہے یا صحیح احادیث کے اوپر رکھی ہے اور صحیح الاسناد حدیث سے ان کو سپورٹ کیا؟ تو میں اب ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہوں، ایک بیانیہ دیتا ہوں، اس پہ پھر ہم پرکھتے ہیں مرزا صاحب کے اس کتابچے کو بھی، کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا صاحب کا یہ جو کتابچہ ہے، یہ جو ان کی دی بیسٹ پروڈکٹ ہے، اس کا جو بنیادی مقدمہ ہے، اس کا جو بنیادی فکر ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو بیسک تھاٹ ہے، یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، یہ صحیح متفق علیہ روایات کی بھی خلاف ہے، اور ان کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ صحیح انہوں نے جس کو کہا ہے صحیح الاسناد، تو ان کا بنیادی مقدمہ بیسیکلی صحیح الاسناد روایات کے اوپر کھڑا ہے، کہ جن کے بارے میں ہم نے کہا کہ صحیح الاسناد روایات پہ آپ مقدمہ کھڑا نہیں کر سکتے. اب آتے ہیں کہ جی اس بات کا آپ کے پاس ثبوت کیا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے اس کتابچے کے چیپٹرز بنائے. انسان جب گفتگو کرتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ جو سب سے اہم گفتگو ہوتی ہے نا، وہ اپنے پہلے چیپٹر میں کرتا ہے. بنیادی مقدمہ وہ وہاں پہ بیان کرتا ہے. اب کتاب کا مقدمہ کیا ہوتا ہے؟ کتاب کا مقدمہ سب سے پہلے بیان کرتے ہیں نا، یا کتاب کے آخر میں یا درمیان میں کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کرتے ہیں. تو یہ انہوں نے کچھ چیپٹرز بنائے مرزا صاحب نے اپنے اس کتابچے میں. تو ان کے پہلے چیپٹر کا جو عنوان ہے، آپ کہہ لیں کہ ان کا جو پہلا چیپٹر ہے یہ ان کی کتاب کا جوہر ہے. ٹھیک ہے، یعنی مرزا صاحب کی فکر کا جوہر یہ کتاب ہے. اس کتاب کا جوہر اس کا پہلا چیپٹر ہے. اس پہلے چیپٹر کا جوہر 2 روایات ہیں، جو صحیح الاسناد روایات ہیں، جس کے اوپر ان کی پوری فکر کھڑی ہے. اس سے آپ ہل جائیں یا ان 2 روایات کو آپ ہلا دیں، مرزا صاحب کے پلے میں کچھ نہیں، باقی سارا سپورٹنگ میٹیریل ہے اس بنیادی فکر کے لیے، ان کے بنیادی مقدمے کے لیے.